یزیدی کتوں سن لو، اگر نانا کی شریعت کے لیے جوان علی اکبر کو دینا پڑے تو دے دوں گا، علی اصغر کو دینا پڑے تو دے دوں گا، عباس کے بازو کٹانا پڑے تو کٹا دوں گا، اونو محمد بھانجو کی قربانی دینا پڑے تو دے دوں گا، اپنی جان بھی دینا پڑے گی تو حسین اپنی جان دے دے گا، مگر نانا کا دین بچا کر رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین بولے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مدینہ چھوڑا تمہارے لیے، مکہ چھوڑا تمہارے لیے، عباس کے بازو تمہارے لیے، علی اکبر کی جوانی تمہارے لیے، علی اصغر کا بچپنا تمہارے لیے، اونو محمد بھانجو کی قربانی تمہارے لیے۔ اب حسین دنیا سے پردہ فرما گئے، حسین جامع شہادت نوش فرما گئے، حسین تو دنیا سے چلے گئے، مگر حسین بھی زندہ، حسین کا پیغام بھی زندہ، حسین کا جملہ تھا تمہارے لیے کربلا کی تاریخ ختم ہو گئی، حسین کا پیغام ختم نہیں ہے، حسین کی آواز ہے تمہارے لیے۔ اب حسین کی آواز کربلا سے اٹھتے اٹھتے جب بغداد کے غوث پاک کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی تو عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر بغداد کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے بولے، یا رسول اللہ محی الدین کی جان تمہارے لیے، پیغام حسین کا ہے۔ بغداد سے ہوتے ہوتے اجمیر آیا، اجمیر کی دھرتی پہ غریب نواز بولے، یا رسول اللہ غریب نواز کی جان تمہارے لیے، حسین کا پیغام کربلا سے اٹھا، بغداد ہوتے ہوتے اجمیر ہوتے ہوتے دلی آیا، نظام الدین کھڑے ہو کے بولے، یا رسول اللہ نظام الدین کی جان تمہارے لیے، حسین کا پیغام کربلا سے اٹھا، بغداد ہوتے ہوتے اجمیر ہوتے ہوتے دلی ہوتے ہوتے صابر پیا میں پہنچا تو علاء الدین بولے، یا رسول اللہ علاء الدین کی جان تمہارے لیے، وارث پاک بولے وارث کی جان تمہارے لیے، مخدوم صابر بولے میری جان تمہارے لیے، مخدوم سمنہ بولے میری جان تمہارے لیے۔ اب یہی پیغام کربلا سے اٹھتا ہوا بغداد ہوتے ہوتے اجمیر ہوتے ہوتے دلی ہوتے ہوتے گلیار ہوتے ہوتے جب بریلی میں پہنچا تو بریلی کا امام احمد رضا خان کھڑے ہو کے بولا، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علماء اہل سنت۔ محبت سے بولوں گا سبحان اللہ۔ پیغام حسین کا، توجہ، پیغام حسین کا تمہارے لیے، غوث پاک بولے تمہارے لیے، غریب نواز بولے تمہارے لیے، صابر پیا بولے تمہارے لیے، نظام الدین بولے تمہارے لیے، مہریرہ والے بولے تمہارے لیے، کالپی والے بولے تمہارے لیے، کچوچا والے بولے تمہارے لیے، بدائیوں والے بولے تمہارے لیے، وارث پاک بولے تمہارے لیے، مدار العالمین بولے تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے حسین کے پیغام کو اپنی شاعری میں سمیٹ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں۔ اور عاشقوں یہ یاد رکھو، اعلیٰ حضرت نے حق ادا کر دیا عشق مصطفیٰ کا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ دہن میں زبان، دہن کہتے ہیں منہ کو، اور اس منہ کے اندر بھی ایک زبان ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ بہرحال ہمارا جلسہ ہمارا جلسہ نبی کے لیے، اب جب نبی کے لیے ہے تو نبی کا پیغام بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو سمیٹ لوں گا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ طلب کا بولو یا رسول اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا کہا قرآن نے اسلام میں؟ یہ پورے پورے کام بولا جاتا ہے جہاں ادھورے ادھورے ہوتا ہے۔ ارے بولو یار، پورے پورے وہاں بولا جائے گا جہاں ادھورے ادھورے
میں آپ کو آسان کیا دیتا ہوں. اب میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, اللہ نہ کرے ایک ٹانگ میری اوپر ہو ایک ٹانگ نیچے ہو, تو کوئی بغا کا اس مجمع میں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا سلیمان پورے اوپر ہیں یا پورے نیچے؟ بولو بتاؤ. ایک ٹانگ نیچے ایک ٹانگ اوپر, کوئی کہے گا آدھے ادھر اور آدھے. بالکل سیم کنڈیشن مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے. پکا مسلمان ہے, عاشق مصطفیٰ ہے, نمازی بھی ہے, مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھ رہا ہے, اور جنگل میں جا کے میں مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھ لیا, باہر آ کے گالی بھی بک رہا ہے, مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھ رہا ہے, جنگل کے جا کے اندر مال لوٹ رہا ہے, مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھ رہا ہے, دوسروں کا دل دکھا رہا ہے, دوسروں کو گالیاں بک رہا ہے, دوسروں کی بے عزتی کر رہا ہے. مسلمان اسے نہیں کہتے کہ تو نماز بھی پڑھ, دوسروں کا دل دکھا, نماز بھی پڑھ, دوسروں کے ساتھ اتیاچار کر. قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب؟ جب تیرا سر رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو تیرا دل عشق مصطفیٰ میں جھک جائے. جب تو چلے تو اپنے ہاتھ سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف مت دے, اور اپنی زبان سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف مت دے. اچھا ایک بات اور سنیں, اللہ فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے, ابھی بولو اسلام میں جو مسلمانوں کی عزت ہونی چاہیے تھی وہ ہے. بولو جو ہونی چاہیے تھی وہ ہے, عزت جو ہونی چاہیے تھی وہ, ارے بولو وہ, اگر عزت ہوتی تو ہر گلی کوچے میں مارے نہ جاتے ہم. عزت یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہماری موبلنگ کی جائے, عزت یہ نہیں ہوتی ہے ہماری بے عزتی ہو, عزت یہ نہیں ہوتی ہے ہماری بیٹیاں مرتدہ ہو جائیں, عزت یہ نہیں ہوتی ہے ہم گلی کوچوں میں مارے جائیں. عزت وہ ہوتی ہے جب غلام مصطفیٰ چلے تو اس کا چلنے کے انداز یہ ہونا چاہیے دنیا ہیبت میں پڑ جائے کہ جب غلام مصطفیٰ اتنا پاورفل ہے تو خود آقا مصطفیٰ کتنا پاورفل. مگر کہہ دیتا ہوں آج ہماری اور تمہاری حالت کیا بتا دوں, سب کی حالت کیا ہے. ہم بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ ایک جنگل میں گیدڑ نے شیر کی کھال پہن لی, اور شیر کی کھال پہن کے بولا میاں گیدڑو ہم بھی شیر ہو گئے. اب گیدڑ سب اکٹھے ہو گئے اور کہا میاں گیدڑ تم کب سے شیر ہو گئے؟ بولے حلیہ نہیں دیکھ رہے ہو, کنڈیشن نہیں دیکھ رہے ہو, شیر کی کھال پہن کے کہہ رہا ہم بھی شیر ہیں. تو تمام گیدڑ بولے میاں گیدڑ تم گیدڑ کے گیدڑ ہی رہو گے, شیر کی کھال پہن کے شیر نہیں بن سکتے. بولے کیسے ہیں؟ بولے شیر تو اونچا ہوتا ہے. میاں تم تو بہت چھوٹے ہو. بولے بس تھوڑی یہی کمی رہ گئی, باقی تو پکا شیر ہوں. کہا شیر بہادر ہوتا ہے, تم تو بہت ڈرتے ہو. بولے بس تھوڑی یہی کمی رہ گئی, باقی تو پکا شیر ہوں. کہا شیر کی آواز میں دہاڑ ہوتی ہے, تمہاری آواز تو بڑی پلپلاہٹ کے ساتھ نکلتی ہے. بولے بس تھوڑی یہی تو کمی رہ گئی, باقی تو پکا شیر ہوں. کہا شیر دوڑ دم ہوتے اور تم تو سلیقے سے چلا بھی نہیں جاتا. بولے بس تھوڑی یہی تو کمی رہ گئی, باقی تو پکا شیر ہوں. کہا شیر بہادر ہوتا ہے, تم تو بہت ڈرنے والے ہو. بولے بس تھوڑی یہی کمی رہ گئی, باقی تو پکا شیر ہوں. اب جس بات کو کہا جائے وہی کہہ دے یہی کمی رہ گئی. اب میں اس مجمع میں پوچھوں آپ کون, تو سینہ تان کہے گا عاشق مصطفیٰ پکا مسلمان. میں کہوں گا داڑھی کہاں, بس مولانا یہی تو کمی ہے, باقی تو پکا مسلمان ہوں. اچھا چل داڑھی نہیں ہے رکھنی چاہیے تھی مگر نماز پڑھتا ہے. بولے بس مولانا یہی تو کمی ہے, باقی تو پکا مسلمان ہوں. کہا دوسروں کا ادب کرتا ہے. بولے بس تھوڑی یہی تو کمی ہے, باقی تو پکا مسلمان ہوں. کہا ماں باپ کا دل دکھاتا ہے, بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے. بولے بس تھوڑی یہی تو کمی ہے, باقی تو پکا مسلمان ہوں. کہا دوسروں کے ساتھ اتیاچار کرتا ہے. بولے بس یہی تو کمی ہے, باقی تو پکا مسلمان ہوں. بغا والو یاد رکھو جس طریقے سے ایک گیدڑ شیر کی کھال پہن کر اوریجنل شیر نہیں بن سکتا, اسی طریقے سے کوئی انسان اسلامی نام رکھ کے پکا مسلمان نہیں بن سکتا. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس گلی سے گزر جائے, جس راستے سے گزر جائے, اسے بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں کون ہوں, اس کا چلنا بتا دے عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے, اس کا بولنا بتا دے غلام مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب حضرت, بہت خوب ماشاءاللہ, جواب نہیں کئی بات. توجہ الحمدللہ رکھے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے, اور بولو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, اسلام میں پورے
داخل ہو جاؤ. جب تک ہم نے اپنا آپا نہیں سنبھالا نا, اپنے کردار نہیں سنبھالے نا, اپنی زبانیں نہیں سنبھالی نا, اپنے اعمال نہ سنبھالے نا, تو جو حالت اب ہے نا اس سے زیادہ خطرناک اور بھی ہونے والی ہے. اس لیے اللہ کا قرآن پڑھو. تم جب گلی کوچوں میں چوراہوں میں ذکر کرتے ہو اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اور ایسے ہو گئی اور ایسے ہو گئی, ایسا نہیں ایسا نہیں. قرآن پڑھو چوتھا پارا, اللہ فرماتا وَيَن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اللہ فرماتا میرے بندو تم صبر کرو, متقی بن جاؤ, مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ. کافروں کا کوئی بھی حملہ تمہارا کچھ بال بیکار نہیں کر پائے گا. ان اللہ بما یعملون محیط, کیونکہ سارے کافروں کے کارنامے اللہ کے گھیرے میں ہیں. ساری دنیا کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. حکومتیں بدلتی ہیں اللہ کی مشیت سے بدلتی ہیں, نظام بدلتے ہیں اللہ کی مشیت سے بدلتی ہیں. ہمیں بدلنا چاہیے, ہم عشق مصطفیٰ میں زندگی گزارنے والے بن جائیں. انشاءاللہ ہماری یہاں بھی عزت اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عزت ہوتی نظر آئے گی. اللہ فرماتا ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ایک تاریخ سن لو 5 منٹ کی, اس کے بعد گفتگو ختم. اور بہت ہی پیارا واقعہ, بڑی پیاری تاریخ سنانے چلا ہوں, دل کی تختی پہ نوٹ کرنے کے قابل ہے. محبت سے برزوں کا سبحان اللہ. تڑپ کے بولو یا رسول اللہ. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. علی کو تو سب جانتے ہیں نا. علی کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے بولو یا علی, اور ایک بار اور بولو یا علی. آج علی کی وہ زندگی سنانے چلا ہوں انصار بھائی, 5 منٹ کی مہلت. علی کی وہ زندگی سنانے چلا ہوں جس کو سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. ہم علی کے غلام ہیں, غلامی والا کام نہیں کر رہے. ہم علی کے غلام ہیں مگر غلامی والا کام نہیں کر رہے. اگر کسی مسلمان کو ضرورت ہو نا ہمارے محلے میں, ہم ٹھٹے ماریں گے, اس کی کمزوری پہ احساس نہیں کرتے. مگر علی کی زندگی اٹھا. میرا علی خاتون جنت, سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت, فاطمہ الزہرا کے دونوں لاڈلے حسن حسین بچپنا ہے. ایک دن مولائے کائنات اندر آئے گھر میں, سیدہ فاطمہ بولی میرے سرتاج علی دونوں بیٹے 2-3 ٹائم سے بھوکے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, علی کچھ انتظام کرو. علی نے کہا فاطمہ کہاں سے کروں, میرے پاس تو قیمت بھی نہیں ہے. علی کی بارگاہ میں جب سنا اتنا تو فاطمہ بولی گھبراؤ نہیں علی, میری ماں اور بہنیں بھی توجہ دیں, میری ماں اور بہنیں بھی توجہ دیں, اور آپ بھی توجہ دیں. حضرت سیدہ فاطمہ بولی میں نے سوت کاتا ہے, یہ سوت لے جاؤ. اور کس نے کہا؟ فاطمہ نے. میری بہن, میری بیٹی, میری بھتیجی آج امیر کی گھر میں پلی ہے نا, شادی ہو جائے نا, شادی ہو کے اگر شوہر کے گھر وقت پہ ناشتہ نہ ملے تو یہ تیور دکھاتی ہے. مگر وہ فاطمہ ان سے میرے نبی سے بڑا کوئی امیر نہیں, میرے نبی سے بڑا کوئی پاور میں نہیں, میرے نبی سے بڑا کوئی طاقت میں نہیں. اس پاورفل نبی کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے کہت رہی ہے, میرے نبی کی بیٹی اشارہ کر دیتی, جنت کی نعمتیں فاطمہ کے گھر میں حاضر ہو جاتی. مگر اس کے باوجود فاطمہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر رہی ہے. کیا مطلب؟ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ پیغام دینا چاہتی ہے, میں تو نبی کی بیٹی ہوں, اپنے نبی کے معجزے سے کام چلا سکتی ہوں, مگر میرے نبی, میرے ابو جان کی امتی عورتیں غریب ہوں گی, وہ غربت میں تڑپیں گی, تو غریبی میں مایوس نہ ہو, میری سنت سمجھ کے محنت کرنے لگے, ثواب بھی. فاطمہ نے کہا سوتے لے جاؤ, توجہ, فاطمہ نے کہا سوتے لے جاؤ. علی گئے سوت لے کے بازار میں, وہ جلدی جلدی کر رہا ہوں, اور بازار میں پہنچے علی سوت لے کے, اور جیسے ہی سوت بیچا کتنے میں؟ 6 دینار میں. کتنے میں بولو, آج کی بھاشا میں بولو تو 6 روپے میں, 6 روپے میں بیچ دیا. اب جیسے ہی اگر آپ کا بیٹا, آپ کا بھتیجا, آپ کا بچہ بھوکا پیاسا ہو اور آپ کی جیب میں 100 روپے ہوں, اور کوئی پڑوسی آپ سے کہنے لگے بھائی صاحب میرے پاس خرچے کے لیے 50 مجھے دے دو, آپ اسے گالی الگ میں کہیں گے, میرے گھر میں تو خود معاملہ خراب ہے, میں تجھے کہاں سے سمجھوں. مگر وہرے علی, وہرے علی 6 روپے میں سود بیچ دیا. ابھی لے کے راشن کی دکان پہ علی جانا چاہتے تھے, پیچھے سے کسی نے آواز دے دی من یقرض اللہ قرضا حسنا, علی کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے ادھار دے دے؟
علی کے بیٹے بھوکے پیاسے، علی کے بیٹے 3-4 ٹائم سے پیاس بھوکے پیاسے، مگر 6 روپے لے کے آواز آ گئی ادھار دے دے۔ علی نے روشن کی دکان پہ جانا بند کیا اور وہ 6 روپے اس ادھار مانگنے والے کو دے دیے، اور ادھار مانگنے والے کو دے کے علی گھر کی طرف کو چلے۔ اللہ اکبر، کیسا جذبہ تھا علی کا! 6 روپے تھے، وہ بھی اللہ کی محبت میں ادھار دے دیے۔ اب بالکل خالی ہاتھ گھر کی طرف کو جا رہے ہیں، ابھی گئے ہیں، اتنے میں ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں بڑی قیمتی موٹی فربہ اونٹنی کی لگام ہاتھ میں ہے، اور اونٹنی بڑی خوبصورت، اور ایسی خوبصورت اونٹنی تھی کہ علی نے زندگی میں کبھی ایسی اونٹنی دیکھی نہیں تھی۔ آ کے علی سے بولا، علی اونٹنی خریدو گے؟ علی کہتے ہیں اے بیچنے والے، دل تو چاہتا تھا خرید لوں، مگر کیا کروں، قیمت نہیں ہے۔ جب اتنا کہا تو بیچنے والا بھی بڑا عجیب تھا، کہنے لگا علی تم سے قیمت نقد کون لیتا ہے، ادھار سودا کر لو، جب بک جائے تو دے دینا۔ علی کا دل آ گیا، علی نے وہ خرید لی اونٹنی، جو ٹائم ہوا، جو قیمت پائی، وہ الحمدللہ سودا ہو گیا۔ اس کے بعد مولا علی نے اس اونٹنی کی لگام پکڑی اور 2 قدم آگے بڑھے، اتنے میں خریدار بھی آ گیا، سبحان اللہ، لینے والا بھی آ گیا، اور آ کے بولا علی اونٹنی بیچتے ہو؟ علی مسکرائے، کہا لی تو بیچنے کے لیے ہے، اب وہ لینے والا کتنا پیارا تھا، کہتا ہے علی بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا، کہا کتنے کی بیچو گے؟ علی بولنے لگے تم ہی بتا دو کتنے دو گے؟ تو خریدار بھی بڑا عجیب تھا، کہنے لگا علی میں 300 دینار دیتا ہوں، سبحان اللہ، 300 دینار۔ اس وقت میں 2-4 دینار میں ملتی تھی یا 10-12 دینار میں ملتی تھی، مگر 300 دینار میں اونٹنی علی نے بیچ دی۔ آج کا کوئی ہوتا تو کہہ دیتا موقع لگ گیا، ادھر ادھار لے کے وہاں بیچ دی، اور پھر مہینوں مہینوں سال سال تک ادھار والے کا منہ نہیں دیکھتا۔ اگر سامنے سے دیکھ لے ادھار دینے والا آ رہا ہے تو کنپٹی پہ موبائل لگائے گا، گلی کوچے میں چکر لگا کے اسے ٹپاتا رہے گا، مگر بہر علی ادھار لی تھی اونٹنی۔ آپ علی 300 دینار لے کے گھر نہ گئے، بلکہ بازار میں چاروں طرف علی گھوم گھوم کے دیکھتے رہے، وہ جو جس نے اونٹنی دی ہے وہ مل جائے۔ دوپہر ہو گئی، اونٹنی بیچنے والا نظر نہیں آیا۔ مشکل کے بعد اب الحمدللہ تو کافی تلاش کے بعد، توجہ، کافی تلاش کے بعد جب علی گھر آئے نا تو منظر عجیب تھا کہ پہلے تو فاطمہ اکیلی گھر میں تھی، جب دوپہر ہو گئی تو فاطمہ کے ابو رسول پاک بھی تشریف فرما ہے، نبی بھی تشریف فرما ہے۔ اب جب نبی بیٹھے ہیں، علی آئے، اور یہاں سے عقیدہ بھی دے رہا ہوں، دیکھو سنیوں کا عقیدہ بڑا بہترین ہے، آپ لوگوں سے پیغام بھی دوں گا، آپ سنیوں تو سنی بنے رہو، ٹنی مت بنا کرو، یہ بھی یاد رکھو، سنی ہو تو سنی رہو، ٹنی مت بنا کرو۔ آپ کہیں گے ٹنی کیسے، تو سنی ہے پکا، 11ویں بھی پکی، 6ٹھی بھی پکی، 12ویں بھی پکی، اور جب لڑکی لڑکے کا رشتے کا ٹائم آ جائے تو ہو جائے ٹنی۔ تھوڑی سی دولت دیکھی، لڑکی کر دی، رشتہ کر دیا دنیا میں، دیوبندیوں میں۔ یاد رکھو ہم سنی ہیں، جب اپنے غدار کے یہاں ہم رشتہ نہیں کرتے تو مصطفیٰ کے غدار کے یہاں بھی ہم رشتہ نہیں کرتے۔ المختصر، اب عقیدہ سننا، عقیدہ نبی کے گھر میں، نبی علی کے گھر میں، اور جب علی پہنچے نا، علی پہنچے، اور جیسے ہی علی پہنچے میرے نبی نے فرمایا علی بازار کی داستان تم سناتے ہو یا میں سنا دوں؟ نبی نے کہا بازار کی داستان علی تم سناتے ہو یا میں سنا دوں؟ آج کا ہوتا وہابی تو تعجب بھی کرتا کہ رسول کو کیسے پتا چل گیا۔ علی وہابی تھوڑے ہی تھے، صحابی تھے، بولو علی وہابی نہیں تھے، صحابی تھے۔ کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں۔ اب میرے نبی کا علم غیب دیکھو، سنیو قربان ہو جاؤ نبی کی شان پر، نبی کا علم غیب دیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا علی 6 دن، علی حسن حسین بھوکے تھے یا رسول اللہ بھوکے تھے، میری بیٹی نے تمہیں سود دیا یا رسول اللہ دیا؟ یہاں تک تو کوئی بھی کہہ دے گا بیٹی نے بتا دی ہوگی تو بتا رہے ہیں، مگر آگے کی بات سنو نبی کی زبان سے۔ نبی فرماتے ہیں 6 دینار کا بکا سود یا رسول اللہ بکا، اب تم لے کے راشن کی دکان پہ جانا چاہتے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ جانا چاہتا تھا،
مگر پیچھے سے کسی ادھار والے نے تم سے سوال کیا، ہاں یا رسول اللہ کیا؟ میرے نبی نے فرمایا تم نے 6 دینار دے دیے، ہاں یا رسول اللہ دے دیے، اب تم گھر کی طرف آنا چاہتے تھے، ہاں یا رسول اللہ آنا چاہتا تھا، پھر میں نے تم نے اونٹنی دیکھی بڑی خوبصورت تھی، ہاں یا رسول اللہ دیکھی، اس کے بعد تم نے اونٹنی خرید لی، یا رسول اللہ خرید لی، پھر 2 قدم بڑھے تم سے اونٹنی بک گئی، ہاں یا رسول اللہ بک گئی، 300 دینار میں بیچی، محبت سے بولوں گا سبحان اللہ، 300 میں بیچی، علی نے کہا یا رسول اللہ ہاں 300 میں بیچی۔ اب میرے نبی کا علم غیب سنو، علی سنا رہے ہیں، نبی سنا رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا علی تجھے معلوم ہے وہ اونٹنی کون سی اونٹنی تھی؟ کہا یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول زیادہ جانے۔ نبی نے فرمایا علی وہ اونٹنی دنیا کی نہیں تھی جو تو کبھی دیکھتا، وہ اونٹنی وہ ہے جس اونٹنی پہ بیٹھ کے میری بیٹی فاطمہ جنت میں سوار ہو گئی، میری بیٹی فاطمہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ، واہ اسی اونٹنی پہ سوار ہو کے میری بیٹی فاطمہ جنت کو جائے گی۔ اور اے علی تجھے معلوم ہے وہ بیچنے والا کون تھا اور اونٹنی لانے والا کون تھا؟ علی تجھے معلوم ہے؟ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ میرے نبی نے فرمایا لانے والا اسرافیل فرشتہ تھا اور اونٹنی خرید کے لے جانے والا جبریل فرشتہ تھا۔ سبحان اللہ، اسرافیل تھا، لے جانے والا جبریل تھا، اور علی تمہیں جو 6 کے بدلے 300 مل گئے، یہ اللہ کو غریب کے ساتھ ہمدردی کرنا تمہارا اتنا پسند آیا، اللہ نے تمہیں 6 کے بدلے 300 دے دیے۔ مسلمانوں پیغام نوٹ کر لو، اگر غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرو گے، غریبوں کے ساتھ دیا کرو گے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا پہلو رکھو گے تو میرا خدا کہیں کا کہیں دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے غریبوں کا مان سمان کرے، پڑوسیوں کے حقوق کو جانے، بڑوں کی عزت کرے، ماں باپ کی عزت کا خیال کرے، نماز روزوں کی تمام پابندی کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو قصداً سہواً غلطی ہو حضور کے صدقے میں معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔